ہمارے اور ہم انڈیا کے جو تعلقات ہیں ہر جگہ ہر فورم پہ دشمنی کے ساتھ کرتے ہیں. یعنی صرف یہ نہیں کہ انڈیا کیا کرے گا, 35 ارب ڈالر صرف قرضوں کا سود ادا کرنا ہے, کیونکہ 35 ارب ڈالر ہمیں نہیں ملے ہوں گے, کوئی بھی نہیں دے گا. سیاسی میدان کی ہر بڑی خبر سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل آزاد سیاست کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں. السلام علیکم ناظرین، واشنگٹن ڈی سی سے میں ہوں عاصم صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں آزاد ڈیجیٹل. ناظرین، ایک دفعہ پھر انڈیا میں امریکی وزیر خارجہ کی موجودگی میں کشمیر میں ہونے والے 24 ہلاکتوں کا ذمہ دار پاکستان کو ٹھہرا دیا گیا. اسکرپٹ تیار تھا، تمام میڈیا چینلز پہ پاکستان کو اس کی ذمہ داری سونپ دی گئی اور کہا یہ گیا کہ پاکستان نے یہ کیا ہے. انو اقبال صاحب، جب بھی اس قسم کا کوئی واقعہ ہوتا ہے پاکستان کے اندر یا انڈیا کے اندر اسپیشلی، تو پاکستان کے اندر ہو تب بھی انڈیا جو ہے وہ الزامات جو ہے وہ پاکستان کے اندر ہی لوگوں کو لگاتا ہے کہ جی انہوں نے کیا ہے. اور اگر انڈیا کے اندر اس سے پہلے جتنے بھی وہ ہوئے ہیں اس پہ فوراً جو ہے اسکرپٹ تیار ہوتا ہے اور میڈیا جو ہے چیخ کے جو ہے وہ پاکستان کو اس کا ذمہ دار ٹھہراتا ہے. اور آخر ایسی کیا وجہ ہے کہ امریکی وزیر خارجہ کے پہنچنے پر یہ ہلاکتیں ہوئی ہیں؟ کیا کہیں گے اس پہ؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ظاہر ہے ہمارے اور ہم انڈیا کے تعلقات ہیں جس قسم کی جتنی کشیدگی ہے، جتنی دشمنی ہے، 3 جنگیں ہوئی ہیں اور جھڑپیں تو اکثر ہوتی رہتی ہیں. اس میں تو ظاہر یہ سمجھ آتی ہے بات کہ جب 2 دشمن ہیں، ڈکلیئر دشمن ہیں، اعلانیہ ساری دنیا میں دشمن ہیں، ہر جگہ ہر فورم پہ دشمنی کے ذات کرتے ہیں، تو الزام تو لگائیں گے ہی. پاکستان پہ جب بھی کوئی ایسا واقعہ ہوگا تو پہلا جو ہوتا ہے نا نیڈ جرک ریئیکشن، یا سمجھ لیں کہ سیفٹی کے لیے ہوتا ہے کہ الزام پہلے ڈھونڈنا پڑتا ہے نا کسی واقعے کے بعد کہ کس نے کروایا. تو پاکستان پہ الزام لگا دو تو اس سے ہوتا ہے کہ معاملہ تھوڑی دیر تک کے لیے حکومت کو وقفہ مل جاتا ہے چیزوں کو سنبھالنے کا، جاننے کا اور پھر آگے کی بیانیہ بیان کرنے کا. تو انڈیا نے اس دفعہ بھی وہی کیا جو کہ اس نے کرنا ہی تھا. میں سمجھتا ہوں، میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں پاکستانی ہوں، محب وطن پاکستانی ہوں، جو کہ ہوں، مگر میں نہیں سمجھتا کہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ یا کوئی بھی اسٹیبلشمنٹ اتنی بیوقوف ہوگی کہ ان حالات میں، جو حالات پاکستان کو درپیش ہیں، ان حالات میں وہ جو ہے اس طرح کی کارروائی کرے گا انڈین کسی بھی لائن آف کنٹرول کے اس پار، کشمیر میں یا انڈیا میں یا کہیں بھی کسی بھی جگہ پہ، اس لیے کہ اس کو پتہ ہے کہ اس کے ریپرکشنز کیا ہوں گے، اس کے مضمرات کیا ہوں گے. یعنی صرف یہ نہیں کہ انڈیا کیا کرے گا یا نہیں کرے گا، بات ساری یہ ہے کہ پوری دنیا کس طرح ریئیکٹ کرے گی. اب اگر یہ خدا نخواستہ سچ کچھ نکل آتا ہے، پاکستان سے اس کی کڑیاں مل جاتی ہیں اور یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ یا کچھ شواہد بھی مل جاتے ہیں کہ پاکستان سے ہوا ہے، تو ہمیں ساری دنیا میں جتنی مخالفت کا سامنا کرنا پڑے گا ہمیں اچھی طرح پتہ ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان اس وقت اس طرح کے کسی بڑے معاملے میں ایسے انوالو ہوگا. اچھا انور صاحب، ہم نے بی بی سی کی کچھ خبریں دیکھی، کچھ ویڈیوز دیکھی میں نے، تو اس میں ویڈیوز میں دکھا رہے تھے کہ جو لاشیں پڑی ہیں اور بعد میں یہ بھی بتایا گیا کہ جناب وہ صرف جو ہے وہ جو مسلمان نہیں تھے ان کو مار رہے تھے. تو ایسے کیسے پتہ چل سکتا ہے کہ گولی مار رہے ہیں اور وہ صرف، اور پھر نیچے یہ بھی لکھا تھا کہ ہمیں نہیں پتا کہ یہ ویڈیو جو ہیں وہ صحیح ہے کہ نہیں ہے. تو آپ کو لگتا نہیں ہے کہ یہ میڈیا بددیانتی ہے کہ جب آپ کو پتا ہے کہ یہ ویڈیو صحیح ہے یا نہیں ہے، لیکن پھر بھی آپ اپنے سوشل میڈیا پر ایسی ویڈیوز چلا رہے ہیں جس کی کوئی تصدیق نہیں ہے؟ سوشل میڈیا پہ ہو سکتا ہے وہ 5 سال پرانی ویڈیو، 10 سال پرانی ویڈیو. اور آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ پاکستان اس وقت کسی بھی ایسی چیز کا نہ پہلے اور نہ ابھی کوئی ایسی چیز کر سکتا ہے، لیکن انڈیا میڈیا تیار بیٹھا ہے اور اس نے تمام جو ہے سارا جو ہے وہ پاکستان پہ ملبہ گرا دیا ہے. کیا کہیں گے اس پہ، یہ جو میڈیا کی بددیانتی؟ انڈین میڈیا پہ مجھے کوئی حیرت نہیں ہے، انڈین میڈیا اس طرح ریئیکٹ کرے گا. اور سے دیکھیں، میں نے پہلے بات ایک واضح کر دی کہ جب دشمنی ہے تو دشمنی ایسے ہی ہوتی ہے اور دونوں طرف دشمنی ہے. یہ کہنا صحیح نہیں ہوگا کہ صرف وہ دشمنی کرتے ہیں، وہ بھی دشمنی کرتے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں. ہمارے یہاں بھی اکثر بہت ساری باتیں بغیر تصدیق کے بھی چلا دی جاتی ہیں، تصدیق کے بعد بھی چلائی جاتی ہیں، تصدیق کے بغیر بھی چلائی جاتی ہیں. یہ تعلقات ہمارے سے ہیں. دشمنی ایسی ہے
کہ تصدیق کی ضرورت نہیں محسوس کی جاتی. یعنی اب کیا ہوتا ہے اگر پاکستانی میڈیا پہ انڈیا کے بارے میں غلط خبر چلی جائے تو انہیں پتہ ہے میڈیا کو کوئی ریئیکشن نہیں ہوگا, بعد میں خاموشی سے اس کی تردید بھی کر دیں گے. یہ انڈیا میں بھی ہے, بٹ انڈیا میں تو تردید بھی کرنے کی ضرورت نہیں پیش آئی کہ لوگ اتنے خوش ہوں گے پاکستان کو بلیم کر کے کہ ان کو تردید کی ضرورت نہیں ہے. تو دونوں ملکوں کی کشیدگی کی وجہ سے دونوں طرف میڈیا بہت غیر ذمہ داری کا ثبوت دیتا ہے. لیکن اگر بی بی سی نے چلایا اور یہ کہہ کے چلایا ہے کہ ہم تصدیق نہیں کر سکے تو یہ حیرت کی بات ہے, بی بی سی کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. اچھا انور صاحب، دوسری خبر پر آتے ہیں کہ وفاقی وزیر خزانہ سینیٹر محمد اورنگزیب جو ہیں اس وقت واشنگٹن پہنچے ہوئے ہیں، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ مختلف جگہوں پر وہ مسلسل میٹنگز کر رہے ہیں، پاکستان کے معاشی حالات بھی بتا رہے ہوں گے، اور بھی بہت ساری چیزوں پر بات ہو رہی ہوں گی. میں چاہ رہا ہوں کہ تھوڑا سا اس دورے کے بارے میں آپ بتائیں کہ وہ یہاں سے کیا لے جانا چاہتے ہیں اور یہاں پہ کیا بتا کے جائیں گے. جی دیکھیں، یہ تو عالم سالانہ دورہ ہوتا ہے. یہ اسپرنگ میٹنگز ہوتی ہیں ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف کی، اور اس میں مختلف موضوعات پہ گفتگو ہوتی ہے. اور یہ سمجھ لیں کہ یہ دنیا کی سب سے بڑی میٹنگ، اس میں 3,000 سے زیادہ لوگ آتے ہیں جو دنیا کے سارے وزرائے خارجہ وزرائے خزانہ ہوتے ہیں مختلف ملکوں کے، ان کے سیکرٹری ہوتے ہیں منسٹری آف فائنانس کے، ان کے اسٹیٹ بینک جو ہر ملک کے ان کے گورنرز ہوتے ہیں، ان کے سربراہ ہوتے ہیں. پھر جو دنیا کے بڑے مالیاتی ادارے ہیں غیر سرکاری، ان کے سربراہ ہوتے ہیں. مختلف ادارے ہیں جو مالی امور سے ڈیل کرتے ہیں، ان کے نمائندے ہوتے ہیں. تو یہ سب اہم ترین ایک سالانہ کانفرنس ہوتی ہے، اس میں پیش کرتے ہیں. یہ کانفرنس اس لیے اہم ہوتی ہے کہ اس میں مثلاً اب اس وقت صدر ٹرمپ نے ایک ٹیرف لگایا ہے تجارت پہ، ٹھیک ہے نا، بیرونی ملکوں سے. اب اس میں تقریباً 70 سے زیادہ ممالک متاثر ہوئے ہیں، ان کے وزراء خارجہ بھی ہوں گے. ان میں سے بعض ممالک ایسے ہیں جس کے پاکستان کے قریبی تعلقات ہیں. پاکستان چاہے گا کہ ان سے بات چیت کی جائے، معاملات طے کیے جائیں، سمجھا جائے. معاملات طے تو کیا کرنا ہے، پاکستان نے سمجھنا ہے کہ ان کا ریئیکشن کیا ہوگا، کیسے ہوگا. اس کے مطابق پاکستان اپنا ریئیکشن بنائے گا، اپنی رائے دے گا، ہے نا. تو ان حالات میں یہ ہوتا ہے کہ یہ جو ہے اس میں آ کے آپ اپنے ملک کی پالیسیز بناتے ہیں، بتاتے ہیں، اپنے ملک کے اچیومنٹ بتاتے ہیں. آج انہوں نے خطاب کیا ہمارے وزیر خزانہ نے اٹلانٹک کونسل سے، اس میں انہوں نے بتایا کہ کیا کیا اہداف ہم نے حاصل کیے ہیں، کیا نہیں کر سکے، ہمارے بڑے مسائل کیا. مثلا انہوں نے کہا کہ ہماری ساری اچیومنٹ اپنی جگہ، لیکن ساری اچیومنٹ بے معنی ہو جائے گی اگر ہم بڑھتی ہوئی آبادی پہ قابو نہ کر سکے، ہم کلائمیٹ چینج سے نہ ڈیل کر سکے. کیونکہ پاکستان کی آبادی کا گروتھ 2.55 ہے، یعنی ہر 2 فرد پہ 1 فرد پیدا ہو جاتا ہے. آپ سوچیں کہ آپ کی آبادی کہاں پہنچے گی جا کے. ہر 2 فرد پہ آدھا انسان پیدا ہوتا ہے، 4 پہ 1 پیدا ہو جاتا ہے. تو آپ 24 کروڑ کے حساب سے دیکھ لیں کہ ہر سال کتنا اضافہ ہوتا ہے. اور آپ کی آبادی کہاں پہنچے گی؟ جس طرح کلائمیٹ چینج سے جس طرح آپ کے یہاں گرمی بڑھ رہی ہے، جس طرح پانی کی کمی ہو رہی ہے، جس طرح گلیشیئر وہ ہو رہا ہے، پگھل رہے ہیں، ان کے اثرات سوچیں. یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے اہم میٹنگ ہوتی ہے. افسوس کرتے ہیں ہمارا میڈیا پہ توجہ نہیں دیتا. اب آپ کو امداد چاہیے کلائمیٹ سے ڈیل کرنے کے لیے، کیونکہ دنیا میں ایک احساس ہے کہ کلائمیٹ کے چینجز سے ڈیل کرنا ہے. وہ آپ یہاں آئیں گے، اپنی تجاویز پیش کریں گے، ان پہ عمل کریں گے، پھر ہی آپ کا کچھ ہوگا. تو وزیر خزانہ نے اپنی اس میں کہا کہ دیکھیں ہم جو ہے ہمیں اور کچھ امداد ملی ہے کلائمیٹ کے لیے، لیکن اور مل سکتی تھی اگر ہم پروجیکٹ بنا کے پیش کرتے، جو ہم نہیں کر سکے. اور ہم پروجیکٹ اس لیے نہیں پیش کر سکے کہ ہمارے یہاں پورے ملک میں، پوری قوم میں مالی امور میں کوئی دلچسپی نہیں ہے. سیاسی بیانات دیتے رہتے ہیں، ان پہ کوئی خبر نہیں بناتا، ان پہ کوئی گفتگو نہیں کرتا. اگر اس میں دلچسپی لی جائے، ان پہ باتیں کی جائیں، تو پھر ہم اپنی معیشت کو بھی بہتر کرنے کا سوچیں گے. جی انور صاحب، یہ بتائیں کہ چین، امریکہ، سعودی عرب، فرانس اور مختلف ممالک نے کروڑوں ڈالر جو ہے وہ پاکستان کو امداد دی. تو اس پہ آپ کیا کہیں گے کہ وہ کس طریقے سے، کیا پاکستان کے لیے نفع ہے، نہیں ہے، یا اس کی کیا اکاؤنٹیبلٹی ہو سکتی ہے؟ اگر یہ 35 ارب ڈالر بھی ہو نا تو بھی ہمارے لیے ناکافی ہیں، کیونکہ 35 ارب ڈالر ہمیں نہیں ملے ہوں گے، کوئی بھی نہیں دے گا. لیکن 35 ارب ڈالر بھی کافی ہیں، کیونکہ ہمیں اس سال ہمیں 36 ارب ڈالر صرف قرضوں کا سود ادا کرنا ہے. 36 ارب ڈالر. جتنی بھی ہمیں رقم مل رہی ہے، جو کچھ بھی ہو رہا ہے، وہ اگین ہر سال کی طرح سود ادا کرنے میں چلی جائے گی، اور پھر دوبارہ 6 7 8
بلین ڈالر کا فرق پڑے گا جو ہم دنیا سے مانگ کے پورا کریں گے تو ہماری معیشت تو کہیں بھی نہیں جائے گی، وہی کھڑی رہے گی جہاں کھڑی ہے۔ بالکل آپ نے صحیح کہا۔ ناظرین آج کے پروگرام میں بس اتنا ہی۔ انور اقبال اور عاصم صدیقی کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔